السلام علیکم معزز ناظرین، ڈاکٹر صلاح الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اور چینل کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ گلوبل ہیلتھ ٹی وی کا ہمارا فورم ہے اور کافی عرصے سے یہ کام کر رہا ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کی شیئرنگ ہو، کنٹریبیوشن کی جائے، کچھ مسائل کے بارے میں شیئرنگ کی جائے، اویئرنیس لی جائے، آپ کا فیڈ بیک لیا جائے، ہم کچھ بتائیں، کچھ آپ بتائیں۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ، تاکہ ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے کا پتہ چلتا رہے۔ تو آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں جس کو سن کے بھی وہ مائنڈ ڈراتی تھی کہ جی وہ چاچا سپاہی آیا ہے سوجا روڈ کا۔ تو وہ یہ ہے کہ میں پولیس کے محکمے کی بات کرنے لگا ہوں کہ پولیس کا محکمہ، پھر وہ اپنے تجربے کی بات کروں گا۔ پولیس کا محکمہ جو ہے شروع میں جب دیکھا ہے ہم نے، شروع میں جب دیکھا ہے تو وہ ایک سسٹم ہوتا تھا، اس وقت اتنا رش وش نہیں ہوتا تھا، لوگ گھروں میں ہی اور اپنے علاقوں میں، دیہاتوں میں، وہاں ان کی کچھ انجمنیں، کونسلز اور کیا وہ جرگا ٹائپ بنے ہوتے تھے، وہاں پہ مسائل حل کر لیتے تھے، ختم کر لیتے تھے۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں تھانوں پہ آنی شروع ہوئیں، رش بڑھنا شروع ہوا۔ جب رش بڑھتا ہے تو ظاہر ہے پھر کام میں زیادتی بھی ہوتی ہے، رکاوٹ بھی پیدا ہوتی ہے، پھر وسائل کی کمی بھی ہوتی ہے اور رشوت کی فراوانی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پولیس کا محکمہ جو ہے شروع سے جو بھی حکومت آئی، یہ میں کپتان کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، باقی کی جو حکومتیں آئی ہیں، پچھلی حکومت نے کوشش کی ہے کچھ پولیس اصلاحات کی، تنخواہوں میں، یونیفارم میں چینج کرنے کی، کچھ بہتر صورتحال پیدا کرنے کی۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے ایز اے سائکیٹرسٹ، ہیومن بیہیویئرسٹ، کیونکہ ان لوگوں کا واسطہ ہمیشہ انسانوں سے، اچھے لوگوں سے بھی، برے لوگوں سے بھی، غریب لوگوں سے بھی، میڈیوکر سے بھی، پیسے والوں سے بھی، سب سے واسطہ پڑتا ہے، اور ان کو سب کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ کسی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تو پہلے تو میں بات کروں گا پولیس کی اپنی فزیکل فٹنس کی۔ سب سے بڑا کنسرن جو ہے نا کنسرن میرا جو ہوتا ہے وہ پولیس کی فزیکل فٹنس پہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ پروموٹ ہوتے ہیں، اوپر کو جاتے ہیں، سی ایس ایس آفیسر جو پولیس کے یہ کمپٹیشن کے ایگزام دے کے آتے ہیں، ان کی ایک تو عمر کم ہوتی ہے، پھر یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ فٹنس کو جو ہے نا وہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ مینٹین رکھیں، اپنے آپ کی صفائی ستھرائی کا، شوز پالش کا، یونیفارم کی پریسنگ کا، کیپ پہننے کے طریقے کا، یہ سب کا خیال رکھیں۔ لیکن جیسے جیسے آپ نیچے لیول پہ آتے جاتے ہیں، ڈی ایس پی کو دیکھ لیں گے تو اس سے تو ملنا، ہاتھ ملانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پیٹ پہلے آتا ہے تو ہاتھ بعد میں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے یہ پولیس کی امپریشن کو لوز کرتی ہیں، بات کرنے کے طریقے کو لوز کرتی ہیں، اوے آئے جو یہ طریقہ بولنے کا جو ہے نا یہ اچھا امپریشن نہیں ڈالتی ہیں۔ تو پہلے تو میری فٹنس کی بات ہے، چاہے وہ کانسٹیبل ہے، چاہے وہ آگے حوالدار ہے، محرر ہے، ایس آئی ہے، سب انسپیکٹر ہے، ڈی ایس پی ہے، جو بھی جیسے جیسے وہ ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، تو جیسے یہ کانسٹیبل سے اوپر چلتے چلتے ہیں، ان کی جو ہے نا موٹاپا جو ہے، فیٹ، گردن پہ بھی، پیٹ پہ بھی، بازوں پہ بھی، ان حصوں پہ بھی، مسلس پہ بھی، تو یہ کوئی بے ڈبی سی شکل نکلنی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ پولیس کا امپریشن کو خراب کرتی ہے۔ آرمی کو آپ دیکھ لیں، رینجرز کو آپ دیکھ لیں، چاہے جس لیول پہ بھی ہوگا اس نے اپنی فٹنس کو بہت قائم رکھا ہوگا۔ تو آرمی میں بھی ہماری ہے، ٹریننگ بھی وہ ہمارے ہی لوگ کرتے ہیں، تو پولیس میں کوئی ایسا سیٹ اپ اور وہ چیز ایسی کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنی پولیس کو فٹنس رکھیں اور یونیفارم پہنے ہوئے جوان جو ہے وہ جوان لگے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھا دیں لیکن لین دین جو ہے اس کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن جائیں
تو وہاں پہ عملہ جو ہے، میں پولیس کا وہ رہا ہوں، سیکریٹرسٹ رہا ہوں، جیلوں کا بھی سیکریٹرسٹ رہا ہوں، ہوم آفس پنجاب کی طرف سے، تو میرا آنا جانا رہا ان چیزوں پہ۔ تو میری سب سے پہلی شکایت یہی رہی کہ آفیسز میں بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ چیئر ہوتی ہے، ٹیبل ہوتا ہے، پراپر صفائی ہوتی ہے، ساتھ چیئرز اور پڑی ہوتی ہیں، آفس کو ذرا صاف ستھرا رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بیٹھنے کا طریقہ نہیں۔ جو شہروں میں تھانے ہیں وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر مینٹین کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو شہر سے باہر تھانے ہیں ان میں نے اکثر دیکھا، کبھی موقع ملا جانے کا کسی سلسلے میں، تو کیونکہ راستے میں کوئی پرابلم ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی بات ایسی ہو گئی، تو لوکل پولیس پہ جاتے ہیں۔ تو جب وہاں جائیں تو کہیں جی ہمیں اپنے آفیسر سے ملا دیں، تو وہ آفیسر صاحب یا تو یونیفارم میں یا پجامے میں یا دھوتی میں، وہ ٹیبل اگر یہاں پہ ہے، اس ہائٹ پہ ہے، تو انہوں نے سر کے نیچے 2 تکیے رکھے اور ٹانگیں جو ہیں دیوار کے ساتھ یا لگا کے وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اندر چلا جائے، خواتین بھی اندر چلے جائیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس پوزیشن میں لیٹے ہوئے ہیں اور کس قسم کا انسان اندر آیا ہے۔ تو ہم ذرا اٹھ کے طریقے سے ان سے بات کریں کہ جی کیا مسئلہ ہے آپ کا۔ وہ جاتے کہ ہاں جی کی گل ہے، ہاں بھائی وہ فلانا بوٹیا کی گل ہے۔ یعنی یہ طریقہ، بول چال کا طریقہ آپ کا امپریشن کتنا ڈاؤن کرتا ہے۔ اگر وہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ان سے کہا جائے کہ جی آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کی جو مارکیٹ کے لوگ ہیں، جو آپ کے مساجد کے جو مولوی صاحبان ہیں، ان کا پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے آپ پہ، وہ مل جاتے ہیں۔ وہ راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ کہتے ہیں جی وہاں ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو وہاں گاڑی صحیح کروا کے دیتے ہیں۔ اصل میں وہ لے کے آتے ہیں اپنے اڈے کے اوپر، جہاں پولیس سے بھی ان کی بنی ہوتی ہے، اور جو پریشر گروپ ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر میں نے تو دیکھا ہے کہ مولوی صاحبان ہی ہوتے ہیں، مائنڈ نہ کرے پلیز۔ تو ان کا بولنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اتنا بدتمیزانہ ہوتا ہے کہ وہ گھبرا جاتا ہے بندہ کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں۔ گاڑی لا کے میں کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے گاڑی ماری ہے تو کہتے ہیں یہ انہوں نے بیک کر کے لا رہے تھے، ہماری گاڑی میں ماری ہے لا کے۔ مطلب اس قسم کے میرے ساتھ اپنے تجربے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان سے کہیں کہ جی زیادہ کوئی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں چلیں یہ دونوں گڈیاں بند کرو، تو ادھر پتہ نہیں کدھر تھانے میں لے کے چلو، کوئی وہاں سے 50 میل دور ہے۔ اور جو بندہ ٹریول کر رہا ہے گھر کی طرف، وہ 50 میل گاڑی باندھ کے پیچھے کو لے کے جائے اور وہاں جمع کروائے، جی کل پھر آئے آپ آئیں اس پہ کا فیصلہ کریں گے۔ تھوڑا سا آپ اسیس کریں کہ وہاں پہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں گھر کی طرف کوئی کہیں جا رہے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ وہاں پہ کوئی فوری حل اس کا موجود نہیں ہے، کوئی ایسا آفیسر موجود نہیں ہے جو کہ نیوٹرلی آ کے وہاں پہ دیکھے اور اس چیزیں کو ریزنیبلی رسپیکٹولی سالو کر سکے۔ اسی طرح موٹر وے پولیس کو لے کے آئے اسلام آباد کے اندر، شروع میں بہت اچھا ماحول رہا، لیکن یہاں پہ میں نے پوچھا پولیس والے کو، یا یہ دیکھیں گاڑی غلط کاٹ کے چلا گیا ہے، اس کی لائٹ نہیں تھی، اس نے انڈیکیٹر نہیں تھی ایسے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم کیا کریں، پتہ نہیں کس آفیسر کا یہ بچہ ہے، یہ کون انسان ہے۔ ہم پکڑے، پتہ چلا کہ ہمیں کیا ہے جی آپ جا کے تھانے میں، یا وہ کیا کہتے ہیں ادھر حاضری دے، پولیس اسٹیشن جا کے، پولیس ساری لائن جا کے حاضر ہو آپ۔ یہ سب چیزوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اور اس قسم کی چیزیں چلتی ہیں۔ تو میرا با اختیار لوگوں سے، میرے اپنے کپتان سے، نیازی صاحب سے گزارش ہوگی کہ تبدیلی کا نام لیا آپ نے، تو یہ ایک محکمہ یہ بھی ہے جس کو آپ آرمی اور رینجرز کے لیول پہ آرگنائز کریں، ان کو سواری دیں۔ وہ صبح جب آتے ہیں بیچارے کسی موٹر سائیکل سے ٹرپ لے کے آئے، وہ کہ مجھے وہاں ڈراپ کر دیں، شام میں کھڑے ویسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو رسپیکٹ دیں پولیس کو۔ سیلری تو پچھلی حکومت نے بڑھائی ہیں، کچھ بڑھتی بھی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پرانا کام ہے وہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے ان کے ساتھ آپ سلوک تو انسانوں والا کریں، ان کو سواری تو پرووائڈ کریں، ان کو صبح ڈراپ کرنے کا، ڈیوٹی سے آف ہونے کے بعد رسپیکٹفلی وہاں سے اٹھانے کا، اچھی گاڑی میں،
لیکن پتہ چلے کہ پولیس آفیسرز کی گاڑی، پولیس جو آفیسرز ہیں، میں تو کانسٹیبل کو بھی پولیس آفیسر ہی کہتا ہوں، کہ وہ جو ہے وہ ایک ریزنیبل طریقے سے اچھی گاڑی میں جا رہے ہیں اور گھر کے سامنے ڈراپ ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پولیس کا ہے اور اس کی گاڑی اس کو ڈراپ کرنے آئی ہے، ان کو وہ سہولتیں پرووائڈ کریں، انہیں وہ یونیفارم پرووائڈ کریں کہ 3 دن کے بعد آپ کی یونیفارم دھل کے، گھر میں نہیں دھلانی اس نے، دھل کے لانڈری سے آپ کی یونیفارم ہر تیسرے دن یونیفارم آئے گی، اور آپ کے شوز پالش ہوں گے، اور آپ کا کیپ ایسے پہنی ہوگی، اور آپ نے کیسے سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہونا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو روکنا ہے وہاں پہ۔ تو کپتان صاحب، اگر ان چیزوں کی سلوشن کی طرف آپ آئیں گے نا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا نام بہت اچھے پبلک میں جائے گا، اور آئندہ آپ کو یہ کپتانی آپ کی ایز اے پرائم منسٹر یاد رکھی جائے گی۔ السلام علیکم۔